یہ جو ڈر، خوف، فیئر، یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیوں ہماری زندگی کو اتنا افیکٹ کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کہ irrational ہوتے ہیں، illogical ہوتے ہیں۔ راؤ صاحب یہ بتائیے، ڈر اور فوبیا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی قسم کا نام ہے یا اس میں OCD وہ کس کیفیت میں ہوتی ہے؟ آپ شیر سے ڈرتے ہیں تو اگر آپ ٹی وی کے اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو پروگرام کو بند کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں۔ جی راؤ صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ڈر، خوف یا فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا لاحمل مرتب کیا جائے؟ دنیا میں 5000 قسم کے خوف ہیں، جس میں ایگروفوبیا ہے، کرسٹوفوبیا ہے، نیٹروفوبیا ہے، بہت سے لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے، اسی طرح سے روسٹرم فوبیا ہوتا ہے۔ اسٹیج کے اوپر بات کرنا تو وہ نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جھوئیا اور تعلیم دوست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ کو گاہے بگاہے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع مائنڈ سائنس پر ہے اور مائنڈ سائنس کے ماہر اسکالر جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان سے آج گفتگو کریں گے فیئر پر، ڈر پر، جو کہ ہماری زندگی میں اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی راؤ صاحب، کیسے مزاج؟ جی میاں صاحب، الحمدللہ۔ بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی تھینک یو راؤ ویری صاحب مچ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈر، خوف، فیئر، یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیوں ہماری زندگی کو اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ ایک دم ہمارا موڈ ایک نارمل سے اب نارمل صورتحال میں آ جاتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں میاں صاحب کوئی بھی تھریٹ جو انسان کو موصول ہوتا ہے، چاہے وہ جسم کا تھریٹ ہو یا برین کا تھریٹ ہو یا کیمیکلائزیشن کا تھریٹ ہو یا آپ کو کوئی بزنس کے ختم ہو جانے کا تھریٹ ہو یا سوشل کوئی تھریٹ آپ کو ملتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس خوف کے رسپانس میں جو آپ کی باڈی اور آپ کا رویہ ایفیکٹ کرتا ہے، اسے بیسیکلی ڈر کہتے ہیں۔ راؤ صاحب یہ بتائیے کہ ڈر اور فوبیا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی قسم کا نام ہے یا اس میں OCD وہ کس کیفیت میں ہوتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ تینوں چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ جو تو فیئر ہے یعنی خوف ہے، جسے ہم ڈر کہتے ہیں، یہ تو آپ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، جیسے آگ کا ڈر ہو سکتا ہے، اونچائی کا خوف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر پانی کا خوف ہو سکتا ہے، جی، اور اسی طرح سے ایکسیڈنٹ کا خوف ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کہ irrational ہوتے ہیں، illogical ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ ایک بچی ہے، اس کو زو فوبیا ہے، یعنی وہ پرندوں سے یا ان سے ڈرتی ہے، انسیکٹ سے، اشراس سے ڈرتی ہے، لیکن اچانک وہ ٹی وی کے اوپر بھی اگر آ رہا ہو تو اس سے بھی ڈر رہی ہے۔ وہ آپ شیر سے ڈرتے ہیں تو اگر آپ ٹی وی کے اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو پروگرام کو بند کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ دیکھیں، لیکن وہ اگر چھپکلی آپ کی ٹی وی کے کسی پروگرام میں سانپ کا بہت خوف ہے، بعض لوگوں کو اونچائی کا خوف ہوتا ہے، پانی کا خوف ہوتا ہے، اس طرح کر کے آگ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف تو نیچرل اگر ہے تو یہ سارے کا سارا فیئر ہے۔ اگر یہ فیئر نہیں ہے تو یہ اب فوبیا ہے۔ فوبیا میں irrational ہوتا ہے، illogical ہوتا ہے، یعنی irrational اور illogical اگر آپ کا باڈی رسپانس کر رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ فوبیا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے اور اگر کوئی بندہ صرف بات کرتا ہے آپ سے، مطلب ایک شیر کی بات کرتا ہے، اگر کوئی آدمی ڈر رہا ہے چھپکلی سے، خاتون، تو وہ چھپکلی کا جو ڈر ہے صرف وہ بات کر رہا ہے، یا کہیں ٹی وی کے کسی پروگرام میں دیکھتا ہے، یا وہ کسی ڈرامے میں دیکھتا ہے، یا کسی کتاب میں وہ پڑھتا ہے، تو اگر اس کے اندر وہ خوف پیدا ہو رہا ہے اس سے، تو اس سے مراد ہے اب آپ کا برین جو ہے کیمیکل دینا شروع کر دیا، اب یہ سائیکوسمیٹک ہو گیا، یعنی یہ بیماری ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا، یا سائیکو پیتھولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، جو اس چیز کو آپ کو بتائے کہ آپ کا خوف جو ہے یہ اس طرح سے۔ بعض فیملیوں میں بھی ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے بعض فیملیوں میں، نسل در نسل خوف چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری، اور اس میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ فوبیا کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہیں، وہ بالکل نارمل ہیں اور جیسے بھی حالات ہوں وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس کو فیس کرتے ہیں۔ اس پہ ضرور روشنی۔ ہاں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ تو دنیا میں 5000 قسم کے خوف ہیں، جس میں ایگروفوبیا ہے،
کرسٹوفوبیا ہے، نیٹروفوبیا ہے، بہت سے لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے، اسی طرح سے روسٹرم فوبیا ہوتا ہے، اسٹیج کے اوپر بات کرنا تو وہ نہیں کر پاتے. تو اس طرح یہ بہت سی رسپانس ہو سکتی ہے. اس کی 5000 قسمیں ہیں. اگر آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی قسمیں، 5000 قسم کے خوف ہو سکتے ہیں. ہاں جی، فوبیاز آپ کے ہو سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی دنیا میں ہے جس کو نہیں ہے؟ ایسا کوئی شخص نہیں دنیا میں جس کو فوبیا نہ ہو. فرض کریں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس کا رسپانس کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو ملے گا. اگر فرض کریں آپ آگ سے بچ گئے ہیں، کہیں آگ لگی اور آپ بچ گئے اس آگ سے، اب آگ کا وہ جو رسپانس ہے وہ تو آپ کو رہے گا. بیک اینڈ پر خوف وہ موجود رہتا ہے، ہاں فرنٹ اینڈ پر آپ اس پر اوور کم کر لیتے ہیں. نہیں، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں نا. دیکھیں، جو آپ نے میمورائز کر لی کسی چیز کو، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. مثلا آپ کی 5 حسیات، جو آپ کی 5 سینسز ہیں، اس نے اس خوف کو جو ہے وہ لے لیا ہے اور اس کو کہیں پہ رکھ لیا ہے، آپ کے برین کے اندر میمورائز کر لیا ہے. اب جب بھی وہ آپ ویسی حالت دیکھیں گے یا کوئی شخص آپ سے بات کرے گا تو آپ میں وہ خوف خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اوور کم کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں آپ بتائیں گے آپ کو آپ نے کس طرح سے اس کو رسپانس کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر قابو پانا ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ ہماری باڈی پر اور ہمارے رویوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اچھا، جب بھی خوف ہوگا نا انسان کو، اس کو 2 طرح سے رسپانس ہوتا ہے. ایک اس کا باڈی کے اوپر رسپانس ہوگا، یعنی وہ سائیکولوجیکل اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا اس کا رسپانس جو ہوتا ہے ہمارے جو ہے رویے کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ چینج کر جاتا ہے اس وقت. مثلا فرض کریں ہم اچانک دیکھتے ہیں کوئی ہمارے سامنے شیر آ جاتا ہے، یہ سانپ آتا ہے، تو ہماری باڈی کے اندر ایک نیچرل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے دور جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک پہلا رویہ تو آپ کا یہ ہوگا. دوسرا رویہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ فائٹ اور فلائٹ کا رویہ ہوگا، یا ہم اس کے ساتھ لڑیں یا بھاگ جائیں. تیسرا رسپانس جو ہمارا ہوتا ہے وہ فریز رسپانس ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا کہ جیسے ان کی زندگی میں ٹراما آتا ہے تو فریز ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ آ جاتا ہے، جیسے ان کی باڈی وہ پیرالائز کر جاتی ہے، یا وہ کسی طرح سے اس ٹرامے کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان سے بولا نہیں جاتا. اچھا، ان کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ان کے یہ خوف کا انتہائی درجہ ہے جو اس کی باڈی پر بھی افیکٹ ہوتا ہے. نہیں، وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کو رسپانس کو لے کیسے رہا ہے، ریسیو کیسے کر رہا ہے. اور جو تیسرا اس کے اندر جو اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑوں گا، میں اس کو ہر صورت میں اوور کم کروں گا. تو یہ چاروں رویے ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں اس وقت جب ہم کرنا چاہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو فیئر آیا، وہ جو خوف آیا، وہ جو فوبیا آیا، جو OCD آئی، وہ آئی کس کو ہے. اگر تو انسان نے اپنے اوپر کام کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈر خوف نہیں ہے، یا اس نے بہت سارے ایسی زندگی پہلے گزار رکھی ہے، تو اس کے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی بھی خوف آتا ہے تو اس کا نیچرل ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ اور آپ کی سائیکالوجی پہ ضرور آتا ہے، ہر صورت میں آتا ہے. لیکن اس کو رسپانس کیسے کرنا ہے، یہ اصل بات ہے آپ کی. ایکسیلنٹ. رسب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ڈر، خوف یا فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج ہماری سوسائٹی میں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا لاحمل مرتب کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے؟ اس کو بیسیکلی کہتے ہیں فیئر فار فیلئر. فیئر فار فیلئر میں 3 رسپانس ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آدمی یہ کہتا ہے کہ جو اس کے اندر فیئر آف فیلئر ہوتا ہے کہ میں نے فیل ہو جانا ہے، یعنی یہ کام میں کروں گا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کو فلاں فلاں کو کرتے دیکھا کام اور وہ لوگ فیل ہو گئے، یعنی کہ کانفیڈنس لیول اس کا وہ نچلے درجے پر شیک کر جاتا ہے. اچھا، دوسرا اس کے اندر جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فیئر آف ان نون ہوتا ہے، یعنی ایسا فیئر ہوتا ہے جس کو آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے لیکن وہ فیئر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے فیئر آف ریجیکشن، کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. مثلا ایک بچہ ہے، وہ گھر سے نکلا ہے اور انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، تو یہ تینوں فیئر اس کے اندر موجود ہے. اگر ایک بچہ ہے اور کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، نیا بزنس کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی کام کو، وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو تینوں فیئر میرے ساتھ موجود ہے. یا وہ کچھ بھی کام زندگی میں کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی سفر کرنا چاہتا ہے، تو پھر نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اس کے اندر یہ تینوں فیئر موجود ہے. صاحب، یہ تو بڑا بنیادی ہرڈل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو فیئر ہے
ناکامی کا، اور یہ تو بہت عام ہاں ہے، جی، عام- کامن ہے، عام- اور اس پر اوور کم کرنا وہ بہت ضروری ہے، اس پر آگاہی دینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری خاص کر جو یوتھ ہے اس کا کانفیڈنس لیول وہ بڑھے، ہمارے والدین کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھے، وہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ان کو بیک اپ دے سکیں۔ جی، نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ تمام فیئر جو آپ کو پیدا ہو گئے، اس کے ساتھ جو کیمیکلائزیشن ہو رہی باڈی کے اندر، باڈی کے جو رویے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے اوپر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہماری قوم ہے اس کے اندر بھی خوف موجود ہے، بحثیت ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے اور کنبوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی خوف ہے جن کی وجہ سے ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ کے ایک بہت بڑا جو فیئر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، فیئر آف پاورٹی، کہ کہیں غریب نہ ہو جائیں ہم دوبارہ سے، ہمارے پاس پتہ نہیں کھانے کو کل کو ملے گا کہ نہیں، جبکہ یہ تو سارا کا سارا کام ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اور فیئر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا خوف ہے فیئر آف illness ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی انفیئر مین یوز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ پیتھوفوبیا بھی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ میں اگر فرض کریں میں ہم بہت کسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں، تو وہ نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے اب ساری زندگی دوائی کھانی پڑے گی اور اس کو ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، یہ پیتھوفوبیا کہتے ہیں اس کو۔ کلسٹروفوبیا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں جو اندھیرا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو یہ جو خوف ہوتے ہیں، فیئر ہوتے ہیں، او سی ڈیز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کی زندگی کو جکڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر فرض کریں کوئی شخص کے اندر یہ آ جائے پھر بھی، اگر یہ کسی فیملی میں آ جائے پھر بھی، اگر کسی قوم میں آ جائے تو وہ قوم ہی ترقی نہیں کرتی آگے۔ ان کے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ میں راؤ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن، جس میں تقریباً 100 کے قریب ڈائلسس مشینیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور روزانہ 200 سے زیادہ مستحق لوگوں کو فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ وہاں پر اکثر جو پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا کریٹینائن اور یوریا وہ بہت ہائی پر ہوتا ہے، اور جب ان سے میں پوچھتا ہوں، انٹرویو کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بر وقت ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے، تو اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہائی کوالیفائڈ لوگ تو جواب یہ دیتے ہیں جو یہ سب اس لیے نہیں کروائے کہ وہ وہم پڑ جائے گا۔ اب پھر اس وقت ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اب جو وہم پڑھنا تھا وہ اب حقیقت میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور آپ کی جو کریٹین اور یوریا اس ہائٹ پر پہنچ چکا ہے کہ آپ ڈائلسس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ ٹائم پر اپنے جو ٹیسٹ کرواتے رہتے تو آپ کو اپنے کریٹینائن اور یوریا کا پتہ چلتا رہتا، آپ بر وقت ہمارے پاس آ جاتے تو ہم آپ کو ڈائلسس پر نہیں جانے دیتے، کیونکہ ہمارے پاس جو غذائی چارٹ ہے، ہمارے پاس جو ابتدائی لیول پر جو میڈیکیشن ہے، اس سے ہم کریٹینائن اور یوریا کو نہیں بڑھنے دیتے۔ تو اس سے ٹوٹل لاس ہوتا ہے کہ ہم بر وقت چیزوں کو اگر ہم مینج کریں اور ہم خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں تو ہم اپنا جو لائف سٹائل ہے، اپنا لائف کو کوالٹی سے ہم گزار سکتے ہیں اور ہم بڑی کرونک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو رسد جو ہمارا خوف ہے، ڈر ہے، فوبیا ہے، یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور بہت اس پہ ہماری جو لائف سٹائل ہے، ہمارا کوالٹی آف لائف ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا جو اگلا ہم پروگرام وہ کریں گے، آپ نے اس کے جو حل ہیں وہ بتانے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں یا یہ اپنا رویہ اپنائیں تو آپ اس پر اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔